السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال اذنی واوجز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز بزرگو، سب سے پہلے تو اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک مرتبہ 2-3 سالوں کے بعد اللہ نے ایسے بیٹھنے کی، مسجد کے نورانی ماحول میں جمع ہونے کے لیے اللہ نے ہم سب کو قبول فرمایا۔ اللہ کا مزید احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ بہت فضیلتیں ہم نے رمضان کی سنی ہے، بہت ساری باتیں ہم نے رمضان کے متعلق ہمارے کان سے گزری ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، بزرگوں کی زبان سے بھی سنا ہوگا۔ رمضان کیوں آیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو رمضان دیا کیوں ہے؟ کیا صرف روزہ تراویح کے لیے رمضان آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عبادت ایک خصوصیت کے ساتھ اس میں الگ ہو جاتی ہے، تو کیا صرف اسی چیز کے لیے رمضان آیا ہے؟ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ ہے، اور ہارون رشید وہ بادشاہ ہے کہ بنو عباس کا جو شاندار دور رہا ہے، اور ان بنو عباسیوں میں سب سے شاندار حکومت جو رہی ہے وہ ہارون رشید کی رہی ہے، اور اتنی زبردست حکومت رہی ہے ہارون رشید کی، جہاں سے گزر جاتے تھے ہارون رشید وہ ہر علاقہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہارون رشید ہی کا علاقہ ہے، یعنی اس کی پیداوار، اس کی جو آمدنی ہوگی یہ سب ان کے پاس ہی پہنچنے والی ہے۔ یعنی حکومت بھی اللہ نے بہت لمبی چوڑی دی تھی، لیکن چاہے اللہ نے کتنا بھی بڑا عہدہ دیا ہو، چاہے اللہ نے کتنی بھی زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ماتحت رہ کر ان کی نصیحتوں کو قبول کر کے، ان کی نصیحتوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جس کا کوئی بزرگ نہیں ہوتا، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، پھر اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید ایک بہت زیادہ ایک بزرگ کو مجنون تھے، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ بہلول نام تھا، بہلول۔ بہت سارے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں بہلول کے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ یہ لکھا ہے کہ بہلول ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور ایسے ہی بازار میں بیٹھے ہیں، ہارون رشید کا گزر ہوا کہ بہلول آپ بازار میں، آپ کو تو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ بازار کے اندر، اور آپ اچانک آج بازار میں پہنچ گئے۔ کہا کہ دراصل آج میں آیا ہوں، یہ جو جتنے بھی بازار میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ان کی صلح کروا رہا ہوں میں اللہ کے ساتھ، کہ یہ لوگ اپنے رب سے مان لے وے، یہ لوگ اپنے رب کی مان لے وے۔
ہارون رشید نے پوچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا رب تو مان رہا ہے لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ زمانہ گزرا، ہارون رشید ایک مرتبہ قبرستان پر سے گزرے اور بہلول قبر کے پاس قبرستان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بہلول آج قبرستان میں؟ کہا میرے ذمے تو وہی کام ہے کہ بس لوگوں کی صلح کر رہا ہوں مالک کے ساتھ۔ کہا کچھ نتیجہ نکلا؟ بہلول نے بڑے درد کے ساتھ کہا کہ بادشاہ سلامت، آج یہ سب مان گئے ہیں، یہ سب کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن رب جو ہے وہ آج مان نہیں رہا ہے۔ یعنی جب قبر میں پہنچ جاویں گے تو اس کے بعد قصہ ختم، کہانی ختم، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان جو آیا ہے یہ دراصل بندے اور مالک کی صلح کروانے کے لیے آیا ہے یہ رمضان، اور اتنے صلح کے بہانے ہیں جسے بعض مرتبہ ہماری کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بن نہیں رہی ہے اور زبردست دونوں کے درمیان میں بحث مار دھاڑ تک کی نوبت آ گئی، لیکن زندگی میں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں درگزر، معافی تلافی، صلح صفائی ہو سکتی ہے۔ عید کا موقع آ گیا تو عید کے دن انسان مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا ہی دیتا ہے۔ اس کے گھر میں شادی پڑ گئی، یہ منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کچھ بھی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو منا کر وہ صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان تو اتنی زیادہ صلح لے کر آیا ہوا ہے، اتنے زیادہ رحمت کے بہانے لے کر آیا ہوا ہے، اگر ہم تھوڑا متوجہ اللہ کی طرف ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے سارے کام بنا دیں گے۔ جیسے آپ دیکھیے، یعنی آپ گنیے صرف کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کسی سے انبن ہو گئی، کسی کوئی مسائل ہو گئے تو سامنے والا کہتا ہے میں نے تو کتنے موقع دیے آپ کو، میں نے تو کتنا آپ کا انتظار کیا، میں نے تو آپ کو چانسز کتنے دیے، لیکن آپ ہے کہ تیار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رمضان کے اندر نعمتوں کے بھاؤ ثواب بڑھا دیے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے بڑھا دیے، فرض 70 کے برابر، نفل فرض کے برابر۔ روزے دار کے منہ کی جو بدبو پیدا ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہے۔ شیطان جو پریشان کرتا ہے، جو تمہارا بڑا دشمن ہے، اللہ نے اس کو قید کر دیا کہ بس اب عبادت کی تمہارے اندر کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے سوائے تمہارے جو پرانے گناہ کا اثر یا تمہارا نفس جو بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارے اندر خلل، ورنہ شیطان تو ہم نے اس کو باندھ دیا ہے۔ اتنی زیادہ رحمتیں اور اتنی زیادہ مغفرت کے بہانے ملنے کے باوجود اگر ہماری رمضان میں بخشش نہ ہو عزیز بزرگوں تو پھر ہم سے زیادہ کوتاہ شخص کون ہوگا؟ اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنی قدر کو پہچانیں۔ ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک سوال اٹھایا ہے، اے انسانوں کیا تم خود اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ 18ویں پارے کے 6 رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم خود اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، دلیل ہے ہمارے پاس اور عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود سنگریزیں نشد، یعنی کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی ہے دنیا کے اندر، اس کے پیچھے کاریگری ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عزیز بزرگوں، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ تو پھر غور کرو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ ہم سب اپنے گریبان میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر کے دیکھیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، تو آواز آئے گی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو کچھ مقصد بیان کیا ہے یا بس زندگی گزار لو، کھا لو، پی لو، صبح کر لو، شام کر لو، زندگی گزار لو اور اس زندگی کے کوئی مقصد نہیں ہے؟ بغیر مقصد کے تو کوئی کام دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کام کے پیچھے سے مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کام کی روح ختم ہو جاتی ہے۔
جب تک مقصد سامنے رہتا ہے تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے، بغیر مقصد کے کام کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جسم، اتنا بڑا وجود، اتنی بڑی دنیا، مال، دولت، نعمت، عزت، اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، یہ جیتا جاگتا وجود اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ سوال اگر ہم نے حل نہیں کیا، اس سوال یہ پیپر کو اگر ہم نے کلیئر نہیں کیا، اس جواب کو اگر ہم نے تلاش نہیں کیا، تو یاد رکھے ہم سے بڑا کوتاہ اور ہم سے بڑا نافرمان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ہے، بڑے زبردست صحابی ہے، حضور نے ان کو فرمایا تھا، ایک تو حضور کا اہل بیت ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا اہل بیت ہے، یعنی میرا گھرانہ ہے۔ کون ہے اس میں؟ حسنین ہیں، آپ کے دونوں نواسے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کے جتنے بھی قریبی ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہے۔ یعنی اہل بیت کا مطلب جو آپ کے گھرانے سے، جن کے ساتھ آپ کا خاص تعلق، کسی باہر والے کسی ایک شخص کو حضور نے اہل بیت کہا ہو، وہ صرف ایک صحابی ہے، جن کو حضور نے، یعنی جن کا یہ مدینہ اور مکہ تو بہت دور، عرب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ عرب نام کی کوئی زمین دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں تھا، وہ تو گھر کی چار دیواری میں رہتے تھے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ لیکن ان صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حضور کے پاس جب آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی، حضور کو بڑا تعجب ہوا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی بڑی عجیب گزری ہے، بہت عجیب زندگی گزری ہے۔ باقاعدہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بیٹھو اور سلمان سے ان کی پوری زندگی کی کارگزاری سنو کہ انہوں نے کیسی تکلیفوں کے ساتھ زندگیاں گزاری ہے، یعنی مقصد کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کتنی در در کی ٹھوکریں کھائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خود کا بیان ہے، حضرت فرماتے ہیں، میں ایران کے اندر پیدا ہوا، فارس ایران، جس گھر کے اندر میں نے آنکھ کھولی وہ علاقے میں ہمارا جو گھر تھا، میرا باپ اس علاقے کا سردار تھا، اور ایرانی جو لوگ ہیں وہ مجوسیت کے دین پر تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور ان کا عقیدہ ایسا تھا کہ آگ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے، کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے، ہر ایک آدمی اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہے گا، جب بھی یہ بجھنے کی کوشش کرے یا کچھ بھی ہو تو اس کو جلا دی جاوے، اس کو دہکا دی جاوے، پھر اس کو اچھی کر دی جاوے۔ یہ ایرانی، یہی تو وجہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر عجیب حرکتیں ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایران کی جو ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی وہ اچانک سے بجھ گئی، اور اس کے علاقے کے، یعنی اس کے محل کے جو پیلر تھے بڑے مضبوط، وہ گر گئے۔ یہ حضور کی آمد، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خیر، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں پیدا ہوا ایران کے ایک گھر کے اندر، میرا باپ اس علاقے کا بہت بڑا مجوسی تھا، یعنی سب کا سربراہ تھا اور سب کا سردار تھا، اور مجھے میری تربیت، میری پرورش ایسی ہوئی تھی کہ مجھے گھر کی چار دیواری ہی میں رکھا جاتا تھا، یعنی جیسے ناز و نخروں کے اندر لڑکیوں کی جیسے پرورش ہوتی ہے کہ کبھی ان کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ بس میری تربیت ویسے ہوئی، بہت زیادہ نازک انداز میں مجھے پالا گیا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا میں تو۔ ابا نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمارا کھیت ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں وہاں کی حفاظت کے لیے، وہاں کی نگرانی کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کے جو ابا تھے ان کو کسی ضرورت کی وجہ سے وہ کھیت نہیں جا پائے، تو انہوں نے یہ کہا حضرت سلمان سے کہ بیٹا آپ جاؤ اور آپ جا کر آج کھیت کے اندر جو کام ہے اس کو نمٹا کر آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی گھر سے نکلے اور جاتے ہوئے راستے کے اندر عیسائیوں کا ایک چرچ آیا، عبادت گاہ آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان کی عبادت کا طریقہ ہماری اپنی عبادت کے طریقے سے بہت زیادہ اچھا لگا،
ایک بات بیچ میں ذکر کر دوں، اللہ نے یہ جو مذہب دیا ہے، جس کی عبادتیں اگر دیکھی جاوے، جس کے دین کی ہر ادا اگر دیکھی جاوے تو بڑی پیاری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات حضرت شیخ حنیف صاحب نے اپنے ایک بیان میں ذکر کی، عابد جو ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، اس کی زندگی میں اس کے معبود کا اثر پڑتا ہے۔ جیسا معبود ہوگا، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بعض مرتبہ معبود اگر سخت ہے تو اس کی سختیاں پھر دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ خالق ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ الخالق ہے، باری ہے، مصور ہے، یعنی جس کی ساری صفتوں کو جو ہم نے پڑھی قرآن میں، ساری صفتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ رحمان کی ذات ہے، یعنی بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہی تو وجہ ہے پچھلا جو زمانہ گزارا مسلمانوں نے کیسی خدمات انجام دی ہے۔ خیر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا پسند آیا، میں بیٹھ گیا ان کے پاس، ان کی عبادتیں دیکھتا رہا اور وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ شام کو آیا، ابا نے پوچھا کھیت کا، کہا کہ میں تو وہاں گیا نہیں، راستے کے اندر جو چرچا ہے تھا ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں تو وہاں بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگ گیا۔ ان کے باپ کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ اگر ان کے دین پر چلے گیا تو ہمارے دین کا پھر مذہب کا کیا ہوگا، اور وہ دین کی برائی کرنے لگ گئے اور کہنے لگے وہ بہت غلط دین ہے۔ حضرت سلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ نے گھر کے اندر باندھ دیا بیڑیوں کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی نے ان لوگوں کو یہ لکھ بھیجا تھا چٹھی کے ذریعے سے، یہ جو چرچ والے ہیں، کہ آپ لوگ جب اپنے بڑی عبادت گاہ جاؤ، یہ لوگ جانے والے تھے، اصل میں شام کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے، وہاں جاؤ، جب آپ کا قافلہ نکلے تو مجھے 2-3 دن پہلے خبر کر دینا، میں کسی بھی طریقے سے آپ کے قافلے میں جڑ جاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کسی کے ذریعے سے کہ یہ قافلہ یہاں سے نکلنے والا ہے اور یہ اب جا رہے ہیں ملک شام کی طرف، جو بڑی ان کی عبادت گاہ ہے وہاں۔ کسی بھی طریقے سے سلمان فارسی فرماتے بہت دنوں تک بیڑی توڑنے کی کوشش کری، نہیں ہوئی، لیکن جب حق کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ پھر راستے بھی آسان کر دیتے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا بڑی بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت سلمان نے زور سے کھینچی زنجیر اور ٹوٹ گئی اور دوڑے ملک یہ پہنچ گئی وہاں پر، پورے قافلے کے ساتھ ملک شام پہنچے۔ بادشاہت چھوڑی، گھر کا عیش و آرام چھوڑا، گھر کی ساری ناز و نعمت کو چھوڑی۔ دیکھیں دین جب سمجھ میں آتا ہے کسی کو، حق کی جب تلاش ہوتی ہے تو اس کے لیے تکلیفوں کا برداشت کرنا اللہ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نکلے، ملک شام پہنچے، وہاں کے راہب پوپ جو بڑا تھا اس سے ملے اور ساری اپنی جو پوری کارگزاری کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ پوپ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رہنا، عبادت کرتے رہنا، 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہم آپ کا کر دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ پوپ مر گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے لوگوں سے کہا کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، میں نے اس کے پاس بڑی زاہدانہ زندگی گزاری، لیکن یہ شخص لوگوں کو زکوٰۃ صدقات کا حکم کرتا تھا، جب وہ ساری چیزیں آتی تھی تو وہ خود وصول کر لیتا تھا اور رکھ لیتا تھا اور لوگوں کو تک کچھ بھی نہیں پہنچاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہا میں بتاتا ہوں ان کی ساری جو چیزیں جمع کی ہوئی۔ تو وہاں لے گئے تو ساری کی ساری چیزیں وہ جمع کی ہوئی اس کے پاس پڑی تھی، تو لوگوں نے اس کو دفنانے کی بجائے اس کو وہاں پر سولی دے دی۔ حضرت سلمان فارسی یہ پہلی جگہ پہنچے، یہاں سے اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کہاں جاوے، کس کو بڑا، تو ان لوگوں نے اپنا ایک شخص کو بڑا بنا دیا۔ وہ شخص بہت بڑا تھا، عبادت گزار تھا، زاہد تھا، حضرت سلمان فارسی کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا، سمجھاتے رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے فرماتے میں کئی دنوں کئی مہینوں تک اس کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ پوچھنے لگا کہ میں اب کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو فرمایا کہ اب آپ موصل نام کی جو جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے بڑا جو راہب ہے پوپ ہے وہ وہاں رہتا ہے۔ چلے ہجرت کر رہے، سفر کر رہے دین کی خاطر، حضرت سلمان پہنچے موصل کے اندر اور اپنی پوری کارگزاری رکھی۔ خیر انہوں نے رکھا، استقبال کیا، کئی دنوں تک رہے۔ اللہ کی شان، اس شخص کی موت کا بھی
وقت قریب آ گیا. اس سے پوچھ رہے اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا نصیبین نام کی جو بستی ہے وہاں ہمارا بڑا عبادت گاہ ہے، وہاں چلے جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں گئے، کئی مہینوں تک اس کے پاس رہے، زندگی گزارتے رہے. اس شخص کی موت کا بھی وقت قریب آیا. یہ خود کارگزاری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے حضور کو سنائی. کئی مہینوں تک نصیبین میں رہے. نصیبین میں رہنے کے بعد اس شخص کی موت کا بھی وقت قریب آیا. تو یہ پوچھتے اب میں کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ دیکھو اب عموریہ نام کی ایک بستی ہے، وہاں پر ہمارا سب سے بڑا عبادت گاہ ہے، اب وہاں چلے جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سفر کرتے 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 وہاں پہنچے، عموریہ کے اندر پہنچے اور وہاں عبادت کرتے رہے، اس کے ساتھ رہتے رہے. اس شخص کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا. اب اس سے پوچھتے ہیں حضرت سلمان اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو بیٹا اب میرے علاوہ اس زمین کے اوپر کوئی شخص نہیں ہے جو تمہیں راہ راست دکھا سکے. ہاں ایک کالے پتھروں والی ایک بستی ہے جس کے بیچ بیچ میں کھجور کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک اللہ کے بندے نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وہاں تشریف لانے والے ہیں. جب وہ حاضر ہو، جب وہ وہاں پہنچ جاوے تو تم ان کے جا کر ملاقات کرنا، اس لیے کہ زمین پر سب سے زیادہ برحق اللہ کے اگر بندے ہیں تو وہ ہے. حضرت سلمان فارسی اب اسی تلاش میں ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ جگہ مجھے مل جاوے. ایک دن اللہ کی شان وہی جگہ یعنی مدینہ یہ تھی جگہ. لوگوں سے حالات کی ایسی کون سی جگہ ہے تو اندازے سے قرائن سے معلوم ہو گیا، خبر اتنی پڑ گئی حضرت سلمان فارسی کو کہ یہ جگہ ہے مدینہ. ایک قافلہ آیا مدینہ کی یہودیوں کا یہاں پر. تو ان لوگوں سے حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا کہ میرے پاس دیکھو اتنی کھجور ہے، اتنا سامان ہے، اتنے سالوں تک جو میں نے محنت کی ہے سب جب میں سب دے دوں گا تمہیں. جب جذبہ آتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پھر ایسا ہوتا ہے. جب جذبہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے خرچ کرنا، میں سب کچھ دے دوں گا. انہوں نے قبول کر لیا، کہا کہ ہم لے کر جائیں گے تمہیں مدینۃ المنورہ. یہ لوگ لے کر چلے حضرت سلمان فارسی. راستے کے اندر سارا مال تو چھین لیا اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر مدینہ میں ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا. اب حضرت سلمان فارسی دن بھر محنت کرتے ہیں ایک یہودی کے باغ کے اندر، کھجور کے باغ کے اندر. بس یہی تلاش ہے کہ کس دن وہ اللہ کے اچھا وہ جو آخری جو پوپ تھا اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو 3 نشانیاں بتائی تھی کہ یہ 3 نشانی وہ بندے جو اللہ کے ہیں، جو نبی ہیں، ان میں موجود ہوگی. پہلی چیز وہ صدقات کی چیز نہیں لیں گے. دوسری چیز ہدیہ اگر ہوگا تو قبول کریں گے. تیسری چیز ان کی کمر مبارک کے اوپر ایک مہر لگی ہوئی ہوگی، مہر بنی ہوئی ہوگی، نشان لگا ہوا ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھیت میں کام کر رہے روزانہ کا. ایک دن یہ کھیت کا جو مالک تھا اس کا بھائی دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے معاملہ؟ مکہ المکرمہ میں جو ہم باتیں سن رہے تھے، جو ہو رہی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہوئے، اب یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ شخص وہ اب مدینۃ المنورہ ہمارے اس شہر میں آنے والے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں تو اوپر چڑھا ہوا تھا کھجور توڑنے کے لیے اور یہ بات سنی تو ایسی کپ کپی تاری ہوگی کہ میں اب گروں کہ تب گروں نیچے. کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا، نیچے اترا. نیچے اترنے کے بعد میں اپنے جو سیٹ تھا، مالک تھا، اس سے کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے بہت مارا، بھائی تجھے کیا مطلب؟ چھوٹوں کے ساتھ عام طور پر یہی ہوتا ہے، تجھے کیا مطلب ان ساری کے ساری چیزوں سے؟ خیر کسی طریقے سے معلوم کیا، پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہیں. پہلے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں جو محنت سے کمائی تھی وہ لے کر گئے اور فرمایا کہ اے برگزیدہ شخص، یہ آپ کی خدمت کے اندر میری طرف سے صدقہ ہے. اور حضرت سلمان فارسی برابر دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں سے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری کھجوریں صحابہ کو دے دی کہ آپ لوگ کھا لو، اس لیے کہ نحن سید لا لحن لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. حضرت سلمان نے دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی. دوسرے دن پھر آئے حضرت سلمان فارسی وہی ایسی ہی کھجوریں لے کر اور پیش کی کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمائی اور صحابہ میں تقسیم فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. تیسری نشانی اب وہ تو دیکھنی تھی، اس کو تلاش کرنی تھی کہ مہر نبوت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف پیچھے کی جانب ایک مہر بنی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ لکھا ہوا کیسے تھا. محمد نیچے تھا، رسول اللہ اوپر تھا، یا رسول اللہ نیچے تھا اور محمد اوپر تھا. وہ کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس کی شکل کیا تھی، وہ پورا چھپا ہوا تھا یا کس طریقے سے تھا، تھوڑا کھردرا تھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن وہ بنی ہوئی تھی مہر. حضرت سلمان فارسی یوں آتے، یعنی کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے، پھر یوں آتے، پھر کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی نظر. حضور سمجھ گئے کہ دراصل یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے. فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت ہٹائی، چادر ہٹائی اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے. چوم لیا، لگا لیا سینے سے پیارے آقا صاحب، اور بہت روئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور پوری ان کی کارگزاری سنی. اور حضور نے جب سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا. اتنی زیادہ مشقت اور اتنی زیادہ قربانیاں انہوں نے زندگی میں دی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سلمان، تم نے کہاں گھر گھر در در کی ٹھوکریں کھائی، آج ہم تمہیں اپنا گھر دیتے ہیں. آج کے بعد سلمان جو ہوں گے منا اہل البیت، ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے. عزیز بزرگوں، ایمان کی قدر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھئے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کسی نے کہا ہے کہ یہ چمن میں دیدہ ور جو ہوتا ہے دیکھنے کے قابل، جب کوئی چیز بڑی خوبصورت جب لگتی ہے تو اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہے. یہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی قدر صحیح معنی میں یہ ہے اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی گزرے. اسی لیے رمضان کا خلاصہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا ہو جاوے. تقوی پیدا ہو جاوے. کس کو کہتے ہیں تقوی؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہماری زندگی ایسی بن جاوے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوال پیدا ہو ہمارے دل میں، اللہ اس سے راضی ہے یا اللہ اس کام سے ناراض ہے؟ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا یہ کام کرنے سے میرے نبی ناراض ہوں گے؟ صحابہ کرام کے اندر تو ان تمام چیزوں کو لے کر اتنی زیادہ حساسیت پائی جاتی تھی کہ افضل اور غیر افضل میں بھی صحابہ میں اختلاف ہو جاتا تھا کہ ہم نے جو کیا وہ بالکل ہو بہو نبی کے طریقوں پر عمل کیا، اور بعض یہ فرماتے کہ نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا ہے. یعنی ایک تو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ بات، اور ایک ہے افضل اور غیر افضل. صحابہ افضلیت کو پسند فرماتے تھے. اس لیے عزیز بزرگوں، رمضان ایک تقوی کی ٹریننگ دینے، جب یہ تقوی آتا ہے نا ہمارے دلوں میں، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے عبادت جتنی بھی کرنی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کیا فرمایا کہ حضرت اب جو ہے عادت بشریہ جو ہے وہ عادت طبعیہ بن گئی ہے. دیکھیے بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جو ہماری طبیعت بن جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سونا. تو سونے کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آٹومیٹک ٹائم ہوا، بستر بچھایا اور سیدھی نیند آ گئی. کھانا، پیٹ کی چاہت ہو ہی جاتی ہے کہ بھئی اب ٹائم ہو گیا، اب دسترخوان لگاؤ. حاجت تقاضا جب انسان کو پیدا ہوا تو وہ فوراً استنجا کی طرف دوڑتا ہے. پانی پینے کی طلب ہوئی، وہ فوراً وہ تقاضے پیدا ہوتے جاتے اور انسان خود بخود کرنے لگتا ہے. حضرت مولانا رشید صاحب حاجی امداد اللہ صاحب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اب تو زندگی کے سارے کام ایک ایسی طبیعت بن گئے ہیں، جب جس چیز کا وقت ہوتا جاتا ہے وہ فوراً آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نماز کا وقت آیا تو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قدم خود بخود مسجدوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے. رمضان کا وقت آیا، عبادت کا وقت آیا، تہجد کا وقت آیا، نوافل کے ادا کرنے کا وقت آیا، اوابین کے ادا، وہ ایسی طبیعت بن گئی کہ خود بخود وہ چلنا شروع ہو جاتے.
یہ ہے دراصل تقوی ہماری زندگیوں میں، کہ ہماری طبیعتیں ایسی بن جاوے کہ بس ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہر کام کرنے والے بن جاوے۔ جب یہ چیز انسان کی زندگیوں میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس بندے نے اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا کھلا ہوا سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے، اے فرشتوں تم اس کی نگرانی کرو، اور فرشتوں تم اس کے وکیل، کفیل اور حسیب اور نگہبان تم اس کے بن جاؤ۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو موقع ہمیں رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اور سب سے بڑا موقع تو زندگی ہے باقی ہمارے پاس، کم از کم ہم اپنی زندگیوں کو ایسا سنوار لیوے، جس میں نے ایک روایت پڑھی، اس روایت کا سہارا لے کر دو تین باتیں سنا دوں۔ کچھ کام ہم ترتیب بنا لیوے کہ یہ کام کرنے ہیں، ان موقعوں پر تو ہمیں کرنے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور فرمایا اذنی و اوجز یا رسول اللہ، حضور مجھے نصیحت کیجئے اور بہت چھوٹی سی کرنا تاکہ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ کتنی پیاری بات فرمائی، چھوٹی سی کرنا، اور آج تک امت کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ کیا پوچھا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے۔ حضور کون ہے حضرت ابو ایوب انصاری؟ حضور کے سب سے پہلے میزبان مدینۃ المنورہ میں حضور جن کے مکان میں ٹھہرے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور خود اپنے ہی مکان میں ٹھہرے۔ حضور جہاں ٹھہرے تھے مدینہ میں، حضور کے خود کا ہی گھر تھا۔ کیسے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے 400 برس پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع جس کا نام تھا۔ یہ شخص مدینۃ المنورہ سے اس کا گزر ہوا، اس کے ساتھ بہت بڑے عیسائیت کے جو لوگ تھے ان کا قافلہ تھا۔ عیسائیوں کی جتنے پادری ہیں انہوں نے یہ بتایا، تورات میں یہ بات لکھی ہے ایک زمانہ اب وہ آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہیں اور آپ یہاں مدینۃ المنورہ میں آنے والے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مکان بناؤں اور نسلوں در نسلوں یہ نصیحت کر کے جاؤں کہ یہ مکان کے اندر نبی آخر الزماں وہ میری طرف سے ٹھہریں گے۔ اس بادشاہ نے وہاں ایک مکان بنایا، وقت گزرتا گیا، نسلن در نسلن، پیڑھی در پیڑھی ہوتی گئی۔ اخیر میں آ کر جب حضور مبعوث ہوئے، اس مکان کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے حضور ہی کا مکان ہوا گویا، اگر پیچھے سے اگر پیڑھی کو اگر دیکھا جاوے تو یہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کو میزبانی کا۔ ہمیں ایک بات بہت عاجزانہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں ادب اور آپ کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ سے پوچھے کیسا نبی کا ادب کرتے تھے، صحابہ سے پوچھے نبی کا احترام کیسا تھا۔ ہمارے سامنے تو نام لیا جاتا ہے، ہمیں درود پڑھنے کی، صلات پڑھنے کی آپ پر توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رمضان کی مبارک مشہور سی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حضور ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ہو، لیا جا رہا ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، لائق ہے وہ اس شخص کے کہ در حقیقت وہ ہلاک ہو جاوے، اس لیے کہ احسانات کتنے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر۔ میں نے کل بھی ذکر کیا، آج بھی ذکر کیا، اور میں یہ بات بار بار ذکر کرتا ہوں، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے دعا دو، صلاۃ و سلام پڑھو اپنے نبی کے اوپر کہ ان کی دعائیں بیچ میں آ گئی ہے، ورنہ واقعی ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ صبح میں اٹھے تو ہمیں سور اور خنزیر کی اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ تم سب کے سب، اور وہ بن گئے۔ صبح میں اٹھے تو وہ بندروں کی شکل کے اندر تھے، پھر علماء نے لکھا ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی، وہ مر گئے ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں رہا ایسا۔
لیکن وہ بن گئے تھے اللہ کا عذاب. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ وہی گناہ جو اس امت کے اندر ہو رہے ہیں، وہی گناہ، نمازوں کا چھوڑنا، ناحق کسی کا حق دبا لینا، نبی کا عزت اور احترام نہ کرنا، نبی کی باتوں پر عمل نہ کرنا، وہ سارے کے سارے اعمال. بلکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے قدم بقدم عمل کرو گے اور چلو گے میری امت، یہاں تک کہ اس میں سے اگر کوئی شخص کسی بیل کے اندر گھسا ہوگا تو تم بھی وہی عمل کرو گے اور اس کے پیچھے چلو گے. اور آج یہی ہو رہا ہے. ہمارا سارا اعمال، بہت ساری ہماری چیزیں کرسچن کی طرف سے آ رہی ہے، یہودیت کے کلچر کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس کے ہم بڑے دل دادا ہیں، بہت زیادہ اس کے شوقین ہیں. ہم صحابہ سے سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری کا بیان ہے، میرے گھر 2 منزلہ تھا، اوپر نیچے ایسا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر کچا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ حضور آپ اوپر چلے جائے، اس لیے کہ نیچے آپ کو ٹھہرانا، آپ کو رکوانا ہمیں بے ادبی محسوس ہوتی ہے. آپ نیچے ہو اور ہم اوپر چل رہے ہو، ہمیں یہ ادب کے خلاف لگتا ہے. کیا محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ابو ایوب، بہت سارے لوگ قافلے والے ملنے کے لیے آ رہے، بار بار تم لوگوں کو حرج ہوگا اوپر بھیجنے کے اندر، اس لیے میں ہی نیچے رک جاتا ہوں، آپ اوپر رک جائیے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں تقریباً 17 یا 18 دن حضور یہاں پر رہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، بلکہ زیادہ رہے تقریباً. ان دنوں کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میرا اور میری بیوی کا یہ حال تھا، ہم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوتے اور پھر رات کے وقت دونوں ایک ایک کونا پکڑ لیتے تھے ہم لوگ، کہ کہیں نبی نیچے بیٹھے ہو اور ہم اوپر سے چلے تو یہ ادب کے خلاف بات نہ ہو جاوے. ایسا ادب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نصیحت کا ذکر کیا حضور سے کہ حضور کو نصیحت فرمائیے. پہلی نصیحت حضور فرما رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کو، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. اے ابو ایوب، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھنا کہ اب اس کے بعد کوئی نماز کا موقع ہی نہیں ملے گا. یہ لاسٹ نماز ہے، زندگی کی آخری نماز ہے. اب یہاں سلام پھیروں گا اور میری موت ہو جائے گی. اندازہ لگائیے کہ جب یہ پتا ہو جاوے، یہ کہہ دیا جاوے کہ اب نماز کے بعد کوئی نماز، کیسا خشوع اور کیسا اخلاص اور کیسا دھیان مل جاوے گا نماز کے اندر. آج ہم پر زیادہ تر حالات آنے کی وجہ میں سے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے نمازوں کے اندر غفلت، یا تو چھوڑ دینا یا اس کو توجہ اور دھیان سے نہ پڑھنا. یہاں اگر نماز نہیں بنی تو یاد رکھے باہر کی زندگی کے اندر پھر پریشانیاں اور تکلیفیں ہی ہوگی. یہاں نماز بنانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. صحابہ کرام سے سیکھیں نماز کو. نماز کے اندر کھڑے ہیں اور فرما دیتے ہیں آپ لوگ بات کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا کوئی کان کے اندر بھی نہیں پہنچتی، مجھے سمجھ ہی نہیں پڑتی، تم کتنے بھی چیخ کر باتیں کرتے رہو. اس لیے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہماری تو دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ دنیا اور دنیا کے علاوہ کا کچھ ہم غم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تمام آداب سب سے پہلے پڑھے سب سے پہلے تو سب سے پہلی بات پڑھے نماز کو. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی ہے، ہر مسجد بھری ہوئی ہے، ہر مسجد کے اندر عبادت گزار موجود ہے، ہر مسجد کے اندر نمازی موجود ہے. رمضان کے بعد بھی تو وہی اللہ سے واسطہ ہے ہمارا، رمضان کے بعد بھی تو وہی عبادتیں فرض ہیں ہمارے اوپر، رمضان کے بعد بھی تو ہماری زندگی کی ترتیب وہی ہے. پھر کیوں رمضان کے بعد ہماری زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ کیوں سستی آ جاتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ کیوں کاہلی؟ حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر سستی آنے لگے، ایک علاج بتایا حضور نے، اس کو یاد کر لے. اگر سستی آنے لگے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اب غفلت آ جائے گی، اب سستی آ رہی ہے، اب کوتاہی آ رہی ہے، اب عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، سستی شروع ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد کرنا، قبرستان کو روزانہ جانا شروع کر دینا، اور وہاں جا کر بس ٹوٹی قبروں کو دیکھو، وہاں جا کر ان کے حالات پر غور کرو.
ایسی زندگی بنے گی، ایسا دل بن جاوے گا کہ پھر اس کے بعد نمازوں کی جو سستی اور غفلتیں ہیں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلا کام نماز پڑھنی ہے، اور ایسی پڑھنی ہے کہ گویا یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہی تھا، نمازوں سے سارے مسائل حل۔ حضرت کے متعلق، حضور کے متعلق لکھا ہے کہ تیز آندھی بھی آتی تھی، سورج گرہن بھی لگ جاتا تھا، مدینہ پر کوئی کیفیت، کوئی حالات پتہ چلتے تھے، حضرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل مسجد کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، جب زمانہ چل رہا تھا مسجدوں کے ویران ہونے کا، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، کورونا کی وبا چل رہی تھی، اللہ حفاظت فرماوے ایسی مہلک بیماری سے، اللہ ہم سب کو بچاوے اس مہلک بیماری سے۔ اچھا، اس میں جانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا قریبی شخص ہے۔ مہلک بیماریوں کے اندر انتقال ہونے والوں کے متعلق شہید کا درجہ لکھا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ ایک آہ تھی، دل کے ایک جذبات تھے، کب مسجدیں کھلیں گی۔ پھر اشعار بھی ایسے آتے تھے، باتیں بھی ایسی آتی تھی کہ مسجدیں ویران ہے تو پھر گھر ہمارے کیسے آباد ہوں گے، مسجدیں سنسان ہے تو گھر کیسے آباد ہوں گے۔ اب تو کھلی ہی کھلی ہیں مسجدیں، رمضان کے بعد بھی کھلی ہی کھلی مسجدیں ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں ہمیں جھنجھوڑ کر، دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ فری ہوتی ہے اور اچانک سے اس کے اوپر پرائس ٹیگ لگنا شروع ہو جاوے، قیمتیں اس کی لگنا شروع ہو جاوے تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ پانی فری ہے، لیکن جب بوتل میں بھر کر کسی جگہ جاتے ہیں تو کتنا سنبھل کر، گھر پہ ہوتے ہیں تو نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سفر میں ہے، خرید کر پینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بہت تنگ ہے، تو وہاں سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ نہیں، واقعی ان چیزوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر عزیز بزرگوں، بعض مرتبہ یہی ہوتا ہے، جو چیزیں بہت بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، اور اسی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسجد کی عمومیت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان 5 وقتہ نمازیں قریب کی، گھر کے پاس کی مسجد میں ادا کر لیتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتی ہے بات، ہر مسجد میں، دیکھیں مسجد میں جہاں ہم ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اللہ کے نیک بندے فرشتے بھی موجود ہوتے، فرشتے بھی ہر مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے موجود ہوتے۔ اور لکھا ہے روایتوں میں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان للمساجد اوتادا، وہ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لینا ہر مسجد میں کچھ بوڑھے میاں، کچھ حضرات وہ نظر آ جائیں گے، آپ مسجد میں انٹر اور فوراً ایک کونا یا دوسرا کونا یا امام کے پیچھے دیکھیں گے تو وہ ہر مسجد میں مل جائیں گے کہ ہاں وہ با کہاں ہے، وہ چاچا، تو ہاں وہ فوراً مل جائیں گے۔ وہ کھوٹے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ نہیں دکھتے ہیں تو ہمارا چرچا شروع ہوتا ہے، وہ چاچا نہیں دکھتے، وہ با نہیں دکھ رہا، کٹ گیا بہت دنوں، ایک چرچے ہمارے شروع ہو جاتے۔ ایسے ہی ہر مسجد کے فرشتے جب ایسے لوگوں کو غائب پاتے ہیں تو وہ تلاش کرنے کے لیے پہنچتے، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں۔ یعنی آپ دیکھیے نمازی کا احترام اللہ کے یہاں پر کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، نماز جب ہم ادا کریں تو ایسی ادا کرے کأنک صلاۃ مودع، بالکل آخری نماز ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگی۔ دوسری بات حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمائی، اذا تکلمت، جب تو کوئی بات کرے ایسی کرنا کہ بعد میں اس بات کے متعلق تجھے عذر پیش کرنا نہ پڑ جاوے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، یہاں زبان چالو ہوئی تو اس کی غیبت، اس کے متعلق کلام، اس کے متعلق بولنا، اس کے متعلق غلط الفاظ نکال لیے، پھر اس کے بعد ہم عذر پیش کرتے پھرتے ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، مجھے یہ دراصل کہنا تھا، میری بھول ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئی، رشتہ داریاں بکھر گئی، اور پھر اس کے بعد ہم صفائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، یہ زبان کا استعمال آج اکثر گھروں کے تباہ ہونے کی جو وجہ ہے دراصل
وہ اس زبان نے بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کو ختم کیا ہے. تو دیکھتا ہوں کئی کیسز کے کئی مسائل آتے ہیں دارالافتاء کے اندر، جس کے اندر واحد بات جو نکلتی ہے وہ یا تو بیوی کی ہے یا شوہر کی بس زبانی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، زبان کے متعلق غلط بول ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ تم جو بھی بول دیتے ہو زبان سے کیا لگتا ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی کہ فری میں ملی ہے، بول سکتے ہیں اور بول سکتے، بولنا بالکل فری ہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جو نکالتے ہو فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں. اگر کوئی گناہ کی بات نکالی تو فوراً لکھا جاتا ہے، نیکی تسبیح تذکیر نکالی تو وہ بھی فوراً لکھا جاتا ہے. اس لیے زبان کو تو بہت سنبھل کر استعمال کرنا ہے. اس زبان نے کتنے لوگوں کو جہنم کے غار میں پہنچایا. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں جہنم پر مجھے فرشتوں نے بہت ساری چیزیں دکھائی. معراج کی رات میں انبیاء سے ملاقات، مسجد اقصی پہنچنا، جنت کو میں نے دیکھا، جہنم میں بھی میں نے جھانکا تو وہاں دیکھا تو اکثر وہاں پر عورتوں کو دیکھا. لیکن یہ ایک صنف ہے وہاں، لیکن ان کا جو عمل ہے ویسا ہی عمل اگر کسی اور کا ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی جہنم میں داخل ہوگا. اور ان کا جو عمل ہے وہ یہ ہے زبان کا غلط استعمال. آج دیکھیے نا نوجوانوں کے اندر گالی گلوچ کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. یعنی بات ہی شروع ہوتی ہے وہ گالی سے سیدھی شروع ہوتی ہے. چھوٹے بڑوں کا احترام زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر پیار شفقت محبت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. چھوٹے بڑوں کا مطلب صرف بچے اور ان کے باپ یا دادا یا چاچا یہ نہیں آتے. چھوٹوں بڑوں کا مطلب اس میں سب آ گئے. اگر تو شوہر ہے تو تیرے ذمے بیوی بھی ہے، ان کے ماتحت رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. اس لیے اگر گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں، گھروں کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس میں بھی خصوصی طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر کرے. کرنا مردوں ہی کو کرنا پڑے گا. چاہے کتنی بھی شکوہ شکایت ہم کر لے کہ وہ کتنا بھی کر لو وہ مانتی نہیں ہے، کرنا ہمیں پڑے گا. پھر بھی مثالیں ملتی ہیں اس کے متعلق، حدیث کے اندر آپ تلاش کر لیجئے. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا ہم ذخیرہ ایک مرتبہ ساری حدیثوں کو دیکھا، تقریباً مجھے 10 یا 11 جگہ ایسی ملی جہاں حضور نے کچھ لوگوں کو یہ فرمایا یہ لوگ انسانوں میں سب سے اچھے لوگ ہیں. 11 جگہ حضور نے یہ فرمایا حدیث میں. اس میں سے 2 جگہ مجھے یاد ہے ابھی ذہن میں. ایک تو فرمایا سب سے اچھے انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، یعنی قرآن سکھانے والے علماء مولانا، جو پڑھانے والے حافظ، اور سیکھنے کے لیے جو بیٹھا ہے طالب علم. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا بھی اگر سیکھ رہا ہے اور سیکھتے سیکھتے دنیا سے گیا تو وہ طالب علم ہے اور اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ایک طالب علم کو ہوتی ہے. اس لیے اگر اس مجمع میں اگر کسی کا قرآن صحیح نہیں ہے تو پہلی فرصت میں اپنا قرآن صحیح کرنا. اگر وہ صحیح پڑھتے ہی نہیں آتا، بعض مرتبہ بعضوں کو قرآن ہی پڑھتے نہیں آتا، جب زیارت ہوتی ہے تو وہ سارے پیچھے بیٹھے باتیں کرتے ہوتے. زیارت کے موقع پر بھی کیا ہے، قرآن نہیں پڑھتے آتا تو بھائی نہیں پڑھتے آتا تو سیکھو. کا اتنے جوان ہو گئے تو یہ جوانی میں کام کاج نہیں سیکھتے، کاروبار نہیں سیکھتے، نوی کوئی ڈیزائن ہے تو نہیں سیکھتے، سب سیکھتے. تو قرآن سیکھنے میں پھر کیا پریشانی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو سارے صحابہ بچے نہیں تھے کہ حضور کے پاس آتے ہو مکتب کے اندر نورانی قاعدہ لے کر پڑھنے کے لیے قرآن شریف لے کر. بہت سارے صحابہ تو بڑی بڑی بوڑھی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن جب قرآن آیا تو ساروں نے اپنے قرآن کو درست کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یعنی لہجہ سیکھا کہ کیسے پڑھنا ہے. تو ہمارا قرآن درست ہونا چاہیے. جس کتاب کے متعلق ہم دلیلیں دیتے دوسرے کو، ہماری یہ کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، لیکن ہمیں خود کو پڑھتے ہی نہیں آتی ہے تو
اگر ہم سے کوئی سوال کر لے بھئی قرآن کی تو یہ سورت پڑھ کے بتا، اندر دیکھ کے پڑھ کے بتا، تو ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے کوئی بیچ کا پارا پوچھ لیا، چلو سورہ فاتحہ تو پڑھ لیں گے، سورہ ناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں گے، لیکن بیچ کا کوئی پارا پوچھ لیا، کہا یہ بھی دیکھا نہیں ہے، میرے کو آتا نہیں ہے، میں مولانا سے پڑھ کے پھر بتاؤں گا۔ یہ ہمارا قرآن ہے، ہماری آخری کتاب ہے، ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، اس کے بعد ہدایت کے لیے نوی کوئی چیز نہیں آنے والی، قرآن یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین انسان جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور دوسری فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ کل گزشتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مکمل ہوئی، اس میں نے آخری یہ جو بیان تھا، آخری جو سیرت کا حصہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کی وفات کا ذکر تھا۔ میں نے بہت تفصیلی اس میں ذکر کیا ہے، ساری باتیں کھول کھول کر ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اس وقت حضور کے اوپر یہ بیماری اور اس وقت حضور کو یہ بخار ہوا۔ آخری الفاظ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں کان لگا کے سن رہی ہوں، برابر نہیں نکل رہے ہیں۔ دو باتیں حضور کی میں نے سنی، یہ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت ایک تو نماز کی پابندی کرنا اور آپ کے جتنے بھی ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر ہم تاجر ہیں، ہمارے یہاں کوئی ملازم ہے کام کرنے والا، ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے ماتحت ہے، اس کے ساتھ بھی اس کی بھی تو عزت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ سیٹ ہے، کاروبار چلا رہے، تو نہ اس کی ماں دیکھتے ہیں نہ بہن دیکھتے ہیں، اگر اس نے بگاڑا تو فوراً اس پر بگڑ بیٹھتے ہیں اور گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضور کی حدیث کیا صرف ہمارے گھر والوں کے ساتھ شفقت کے لیے آئی ہے؟ حضور نے تو فرمایا ملم یرحم صغیرنا، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنی۔ کمی سب سے بڑی ہماری یہ ہے کہ ہم دراصل اپنی زندگیوں کے اندر عمل کو نہیں لا رہے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کسی موقع پر کہی، جتنی بھی اچھی باتیں تھی دنیا میں وہ ساری کہی جا چکی ہے، وہ ساری لکھی جا چکی ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا انسان شروع کر دے۔ ساری اچھی باتیں تو ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، قرآن کتنی ہدایت کی باتیں نقل کر رہا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں لاوے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو فرمائی ہے۔ اخیر کے اندر دو تین باتیں خاص طور پر ذکر کروں۔ دیکھیے عزیز بزرگوں، رمضان کی یہ آخری لمحات چل رہے ہیں اور یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ ایک تو یہ غفلت کے ساتھ نہ گزرے، اس میں شب قدر کی خاص طور پر تلاش۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر یہ لکھا ہے، جمعہ کی رات اگر رمضان کی 27ویں شب پڑے، امکان ہے اس کا کہ شاید وہ شب قدر ہو، اس لیے کہ جمعہ کی رات وہ پڑ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ رمضان، ان راتوں کی قدر کرے۔ رمضان کے بعد ایک عام سی معمول والی زندگی، ہماری روزانہ کی روٹین والی زندگی شروع ہوگی۔ بہت سارے مسائل اس میں آئیں گے، گھروں کے مسائل بھی ہے، شادی بیاہ کے مسائل بھی ہے۔ ایسا نہ کرے سارے شوق پورے کرنے کے خاطر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر دے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جس کے پاس جتنا مال، جس کے پاس جتنی دولت، عام طور پر شادی بیاہ کے اندر وہ اس کے اوپر بہت زیادہ فضول خرچی کے اندر اڑا رہا ہے، گناہ کے اندر صرف کر رہا ہے، گناہ کے اندر۔ اور شادی کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم دیا ہے، راضی سب کو کرنا ہے، صرف اللہ ہی کو ناراض کرنا ہے۔ میں ایک جملہ ہر شادی کے بیان میں جب بھی آتا ہے دولہا نکاح پڑھنے کے لیے، تو میں ہر شادی والوں کو سناتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے، ہمارے گھر میں جب شادی کا کام پڑتا ہے، ایک مہینہ پہلے ملے جس کے گھر میں شادی ہے تو فوراً دیکھو دھیان رکھو بھائی شادی رند، کہیں بھی بوم نہیں پڑنی چاہیے، تو کیسا کھڑا رہے دیکھ، پھر دیکھنا کہیں بھی، ارے تو بے فکر رہے، دوسرا ملا دیکھو دھیان رکھنا، بس اللہ عزت رکھ لے وے۔ یہ ایک مہینے سے سب سے دعائیں ہو رہی ہے، جس دن شادی کا دن آتا ہے اس دن کے لیے سب سے دعائیں کروائی ہم نے، اور اسی دن اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ کرتے ہیں۔
اس لیے ایک تو شادی بیاہ کا جو ماحول ہے، مسجد، اللہ جزائے خیر دے، میں تو نوجوانوں کو تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ زبردست ان کی ہمتوں کو سلام ہے کہ واقعی انہوں نے ایک عزم کہ ہمیں نکاح تو مسجد ہی میں کرنا ہے۔ گزشتہ سالوں میں تقریباً کئی نکاح پڑھائے، 99% میں نے نکاح جو پڑھائے وہ صرف اور صرف مسجدوں میں ہی ہوئے، اور حضور کی حدیث بھی ہے، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں کے اندر رکھا کرو، تو اس پر عمل الحمدللہ۔ لیکن ساتھ میں جب یہاں سے جاوے تو وہ سارے خرافات کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، گناہ تک نہ پہنچ جاوے ہم کہ جس کی وجہ سے اس نافرمانی کا اثر یہ آوے ہماری زندگی میں، شادی کے بعد والی زندگیوں میں پھر پریشان ہوتے پھرے۔ جس دن کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کروائی اسی دن سب سے زیادہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی پھر نکاح میں؟ حضور نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس نکاح کو یہ دیکھ کر کیا ہو حضور نے کیسے کیا تھا۔ تو برکت کا مطلب کیا ہے کہ آج نکاح کرا اور آتے رمضان میں یہ 2 کے 3 ہو جاوے، یہ ہے برکت کا مطلب۔ اچھا ہے، یہ بھی برکت ہے، اللہ کی طرف سے مانگے، نہیں ہوتی جن کو وہ پریشان ہے بیچارے، مانگے اس کو بھی اللہ سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن برکت کا مطلب سب سے بڑا یہ ہے کہ شادی والی جو زندگی ہے، میرج جو لائف ہے، ان کی سکون والی گزرے، بیوی شوہر کو سمجھنے والی اور شوہر بیوی کو سمجھنے والا ہو۔ یہ جب ہی ہوگا جب دونوں دینداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ نکاح بھی کیا اور زندگی بھی گزار رہے ہو۔ اور وہ کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ موویز کے اندر ملے گی، سیریلوں کے اندر ملے گی۔ یہ تمام چیزیں ہم کہاں سے سیکھیں گے کہ یہ کیسے رہنا ہے، ایک اچھا انسان بن کے کیسے رہنا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ انسانوں پہ محنت اگر کسی نے کی ہے اس دنیا کے اندر تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کہ جنہوں نے انسانوں کو انسان بنایا۔ انسان جو نام ہے وہ حضرت بہلول ہی کا واقعہ ہے غالباً، یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ کسی کے حوالے سے، کسی بزرگ کے حوالے سے، کہ وہ روشنی لے کر بازار میں گھوم رہے تھے، ان کو پوچھا بھائی دن کے وقت روشنی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہا یہ سب تو بیٹھے، کہا یہ انسان نہیں ہے یہ لوگ، میں تو دراصل ایسا انسان چاہتا ہوں جس کی ساری زندگی اس مالک کے حکم کے مطابق ہو۔ اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خدائیت کے دعوے کو پہنچ گئے، وہ یوں فرماتے ہیں ہم ہی ہیں سب کچھ، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم چھو دیگرے نیس، فرمایا یہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو انسانیت کی کیٹیگری اور انسانیت کے درجے سے بھی نیچے گر گئے، جانوروں سے بھی جو بدتر ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے حیائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ انسان جانوروں سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ تیسری قسم انسان کی یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے حکموں کے مطابق گزر رہی ہو، یہ اللہ چاہتے ہیں ہم سے، یہ اللہ کو مقصود ہے ہماری زندگیوں سے۔ ورنہ عزیز بزرگوں یاد رکھیے گا، یعنی اللہ نے لائیو ڈیمو دے کے ہر ایک انسان کو یہ پچھلے 2 سال میں تو ہلا دیا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ڈرا نہیں ہوگا یہ 2 سالوں کے اندر۔ یہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں، ان 2 سالوں میں جو زمانہ گزارا ہے، ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے، یعنی یہ فکر ہوتی تھی گلا چونٹتا تھا اندر سے، تو میرے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، میں صبح کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ یعنی اللہ نے بالکل قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف کی کیفیت ہم ڈالیں گے اور پھر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ کہاں متوجہ ہوتے ہیں؟ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا ہماری نافرمانی کرتے؟ اتنی بڑی خوف کی اور ڈر کی کیفیت سے گزار کر بیٹھے اور پھر ہماری زندگیوں کے اندر غفلتیں پیدا ہو۔ دیکھیے یہ نہیں کہتا کہ صبح ہوتے ہی یا آج ہی کی رات سے ہم سب کے سب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی بن جائیں گے، لیکن کم از کم گناہ کو چھوڑ کر گناہ سے رکنے اور بچنے والے تو بنے۔ کم سے کم یہ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے جو گناہ ایک عادت بن گئی ہے، عادت کا مطلب یہ نہیں کہ شرابی ہے، زانی ہے، عادت کا مطلب کچھ گناہ وہ ہے۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ایک آدمی جب کوئی گناہ نہیں کرتا اور دوسرا وہ گناہ کرتا ہے
تو اس کو وہ گناہ بہت بڑا لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ شراب نہیں پیتا ہے تو شرابی کو دیکھے گا تو یہ تو 24 کلاک اس کا پنکھا تو فل رہتا ہے, کہتے ہیں نا بعض مرد, یہ تو شرابی ہے, یہ تو یعنی اس کو یہ پسند نہیں. لیکن خود اس کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا ہے, قطع تعلق کرنا ہے, کینہ رکھنا ہے. یہ وہ سب بیماریاں ہیں کہ اس سے بھی بڑا وہ گناہ ہے, کیونکہ وہ گناہ کر کے اگر اس سے پوچھے تو وہ کہے گا کیا کروں, عادت ہو گئی ہے, نہیں چھوٹتی ہے. وہ سمجھتا ہے گناہ کو, اس کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور وہ کرتے جا رہا ہے. یہ تمام روحانی بیماریوں سے ہمیں یہ جب دل سدھر جائے گا, اس دل کی اصلاح ہو جائے گی, یہ جب دل اللہ کے حکموں کے مطابق آ جائے گا تو یاد رکھے پھر عبادتوں کے اندر ایسا مزہ آئے گا جو میں نے ابھی ذکر کیا حضرت مولانا رشید احمد گوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. عبادت طبیعت بن جائے گی ایک, یعنی وہ اس کو مزہ آئے گا. یعنی وہ جب تہجد میں کھڑا ہوگا تو اس کو ایسا لگے گا کہ بہترین قسم کی گاڑی کے اندر, فول اے سی کے اندر, ایک عجیب دنیا کے اندر میں سوار ہوں, ایک عجیب دنیا کا لطف لے رہا ہوں, اس لیے کہ اس کو مزہ آ گیا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک دن تہجد کی نیت باندھی, سلام پھیرا تو یہاں صبح کا چاندنا ہو گیا, صبح صادق سحری کا وقت ختم جیسا ہو گیا. فرمایا اے اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے, 2 رکعت کی نیت باندھی, دوسری رکعت کا سلام پھیرتے ہی یہ رات پوری ہو گئی. کیا دیکھیے بہت سارے ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. میں بار بار تفسیر میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی, جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے بہت سارے واقعات اور قرآن کی بہت ساری چیزوں کا سمجھنا آسان کر دیا. بعض مرتبہ بعض لوگوں کو دل میں بہت سوال وسوسے آتے تھے قسم قسم کے, یار اکھی رات 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے, 10 منٹ میں 15 منٹ میں اکھی رات پن کیسے ہوتی ہوگی؟ موبائل پر کتنا گزرتا ہے, اکھی رات کے اکھا دن بھی گزر جائے گا. اس نے سمجھا دیا ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے ان چیزوں کے اندر, اس نے یہ چیز سمجھا دی ہے. جب ان چیزوں میں مزہ آ سکتا ہے, یہ دنیاوی فانی چیز ہے, تو پھر اللہ کے ساتھ جب دل جڑ گیا تو اس میں تو کتنا مزہ آئے گا. بس یہی رمضان بس صلح کروانے کے لیے آیا ہے کہ یہ بندوں کی اللہ سے صلح ہو جاوے, ایک مرتبہ پھر دوستی ہو جاوے, ایک مرتبہ پھر محبت پیدا ہو جاوے, جو غفلتوں کے دن گزارے. اور عجیب اللہ کا تو معاملہ ہے, ایسا نہیں ہمارے ساتھ تو اگر کسی کی انبن ہو گئی, کسی کے ساتھ ہم ناراض ہو گئے, ہمارا دل کسی نے دکھا دیا تو ہم اس کو 50 دھکے کھلاتے ہیں. شادی کا کام پڑا, وہ آیا گھر پہ, ہم اٹھ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں, پھر آتے ہی نہیں ہیں. پھر دوسری مجلس میں آتے ہیں تو وہ چپ چاپ بولتے رہتا, سنتے ہی نہیں ہے. پھر تیسری مجلس میں اندر کی سب بڑاس نکالتے, پن تو نے ایسا کرا تھا, پن یہ ہوا تھا, تو نے ہمارے ٹائم پہ یہ کرا تھا, 50 طرح کی چیزیں سنا دیتے ہیں. اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر دی, اللہ کے اتنے گناہ کر دیے, اتنی زیادہ نافرمانی, لیکن وہ اللہ کی طرف سے کبھی یہ نہیں ہوگا اتنے گناہ کر کے اب آتے ہو میرے دربار میں, گناہ کر کر کے تم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا, اب آتے ہو, چلو جاؤ اب میں تمہاری نہیں سنتا. واللہ تو کہتے ہیں میں تو تمہیں اتنا زیادہ پکار رہا ہوں لیکن تم تو میری پکار نہیں سن رہے ہو. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب الی ذراعا, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, یعنی یہ حدیث قدسی جو اللہ بتاتے ہیں, الفاظ نبی بتاتے ہیں. ایک تو وہ حدیث جو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی ہی کی بات ہو جو نبی کے دل میں آئی اور نبی ہی کے الفاظ ہو. حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کی بات جس کو الفاظ نبی نے پہنائے ہو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اس حدیث میں اللہ یہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بالشت میرے نزدیک بس آیا, بس اس نے کوشش کری, اللہ بس اب بہت ہوا, اللہ دوڑ کر پکار دے, میرے بندے ہم تو تمہاری توبہ کا انتظار کرتے تھے, تم آؤ تو صحیح. کتنا مشہور واقعہ ہے, کئی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا. وہ بنی اسرائیل میں 99 لوگوں کو قتل کیا, پھر وہ تلاش کر رہا ہے, 100ویں آدمی کے پاس گیا کہ کہیں میری توبہ ہوگی, کہا کوئی توبہ ووبہ نہیں, کتنے تو قتل کیے تو نے, تیری توبہ کہاں سے ہوگی. اس کو بھی مار دیا, 100 سینچری پوری. پھر اس کے بعد وہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ بھئی, یعنی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے, جاؤ وہ ایک اللہ والے ہیں ان سے جا کر مل لو. وہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے, ابھی تو پہنچا نہیں, راستے میں موت آ گئی, راستے کے اندر موت آ گئی. فرشتے جھگڑ رہے,
جنت والے فرشتے یہ تو ہمارا آدمی ہے، جہنم والے کہہ رہے نہیں نہیں 100 قتل کیے اس شخص نے، دونوں اندر جھگڑا، اس کی لاش کو ہم لے جائیں گے۔ ہم جب بھی انتقال ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ سورہ واقعہ جس جگہ پر ختم ہو رہی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا منظر وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب کے سب میت کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سکرات ہو رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے آ رہے، یہ روح کے لینے کے لیے آ رہے، یہ نیکی کے فرشتے آ رہے، جنت والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے کہیں زیادہ قریب ہوتے تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ دونوں فرشتوں میں گتم گت کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ کہا کہ زمین تو دیکھو کس سے زیادہ یہ نزدیک تھا۔ اللہ پر اس نے توبہ تھوڑی کی ہے، وہاں توبہ بس وہ جا رہا تھا نیکی کے ارادے سے۔ اللہ کو تو ارادے بھی بہت پسند آتے ہیں۔ یہاں نیکی لکھنے والا، یہاں برائی لکھنے والا بیٹھا ہے۔ یہ برائی لکھنے والا انسان جب برائی کا ارادہ کہ یہاں سے نکل کے پکچر دیکھنی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے برائی کرنے جا رہا ہے، یہ روک دیتا ہے، اے بھائی رک جا، تو ابھی نیکی برائی لکھنی نہیں کرا، کہاں اس نے اپن کہا ارادہ کیا، کہا کہ ارادے پہ تیرے کو نہیں لکھنا ہے۔ اور یہ آدمی نے مسجد میں جا کر 2 رکعت تہجد پڑھوں گا، یہ فوراً لکھنا چالو، کہا کہ ہم تو ارادے پہ بھی لکھتے ہیں، ہم تو اس کے نیکیوں کے گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہے، نیکیوں کے ارادے کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ جب اس شخص کی زمین ناپی گئی، اللہ نے تھوڑی سی نیکیوں کی بستیوں سے قریب کر دی۔ جنت والے فرشتوں نے کہا ایک بھی لس یہ قریب ہو گیا نیک لوگوں سے، اللہ نے کہا اس کو لے جاؤ جنت والوں۔ اللہ کو ایسی عبادتیں پسند آتی ہیں، اللہ کو ایسی توبہ پسند آتی ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں خیر یہ ایک موقع ہوتا ہے سنانے کا، کہنے کا، آپ تمام حضرات سے چند باتیں ذکر کرنے، کہنا سننا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہنے والا محتاج نہیں ہے، کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے، ذکر کر دی جاتی ہے بات۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ مجمع کے علاوہ انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ آخری بات، حضور کے 2 عمل رمضان میں خاص ہوتے تھے، اعتکاف کی حالت میں اور رمضان کے اندر۔ یہ 2 کام اب یہ جتنے دن بچے ہم شروع کر دے۔ کیا کرتے تھے؟ تلاوت قرآن کی بہت کرتے تھے حضور، اور دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام بہت کرتے تھے۔ بس اب یہ 2 کام، یہ جتنے دن باقی ہے انشاءاللہ ایک نیت کر لے وے، ایک ارادہ کر لے وے، ان 3-4 دنوں کے اندر ارے کچھ نہیں۔ دیکھیں اگر ابھی میں کہوں گا تو کہ بہت سارا نہیں کہہ دیا مفتی صاحب نے، ایک قرآن ختم کرنا چاہے اعتکاف والوں کے لیے تو چلو آسان ہو جائے گا، لیکن جو غیر معتکف ہیں کیا یہ 3-4 دن بچے ہیں اس میں ایک قرآن مکمل کر سکتے ہیں؟ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش تو کرے، ہاتھ تو بڑھاوے، اللہ کبھی ہمت دے دے تو انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ ایک کام۔ دوسرا کام دعائیں، یعنی اب روزانہ کی جیسے سحری کے کھانے کی ترتیب ہے، افطاری کے کھانے کی ترتیب ہے، تراویح کے بعد کھانا کھانے کی جو ترتیب ہے، تو ایسی ایک دعا کی ترتیب بھی بنا دے کہ یہ ٹائم پہ تو بس دعا ہی دعا، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، جب بھی موقع ہو بس اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ دیکھیے اللہ کو منانے کا واحد راستہ ہے وہ صرف اور صرف توبہ ہے، توبہ ہے صرف اور صرف، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کے اوپر اللہ اتنا نوازتے ہیں، قرآن میں فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس لیے آپ سب بزرگوں کی خدمت میں یہی عاجزانہ اور دستبستانہ گزارش ہے کہ ہم ان دنوں کی قدر کر لے، رمضان کے بعد ہماری اپنی زندگی کی ترتیب کو عبادات کے ساتھ بناوے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں، اللہ زندہ رکھنا اسلام پر، موت دینا تو ایمان کے ساتھ اٹھانا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں گے۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم نقنا خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين یا الہ العالمین. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اللہ بے انتہا ہم نے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہے، بہت آپ کی نافرمانیاں کی ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک ہم گناہوں میں ملوث ہے. اللہ آپ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں گناہوں سے نکال لیجئے. آپ کی رحمت ہی ہمارے لیے آخری سہارا ہے. اللہ اگر آپ نے اپنے در سے بھگا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ آپ ہی کا تو یہ در ہے، اللہ آپ ہی کا تو یہ گھر ہے جہاں پر ہم اپنی پیشانی کو ٹیک سکتے ہیں، جہاں پر اپنی مانگ کو رکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ یہ رمضان کی مبارک رات کی برکت سے آیا ہے. اللہ اتنی رات ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں. اللہ کوئی چیز تو یہاں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں دیا جا رہا ہے. کس نسبت سے آئے ہیں اللہ؟ صرف ایک ہی نسبت سے، بس آج تو اللہ کو منانا ہے، بس آج تو اللہ کو پکارنا ہے، بس آج تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ آج آپ مان جائیے نا اللہ. اللہ آپ ہم سب کی طرف رحمت متوجہ کر دیجئے نا اللہ. رحمت سے ہماری طرف دیکھ لیجئے نا اللہ. اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، ہمیں کوئی اپنی عبادت کا گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے گناہوں کا اقرار ہے. دنیا کی عدالت میں بھی ہوتا ہے ایسا، جب کوئی مجرم جرم مان لیتا ہے تو وہ قصور ہلکا ہو جاتا ہے. ہم سب اللہ اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم سب مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن آج یا اللہ آپ کے سامنے یہ بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ ایک بھکاری جب دروازے پر دستک دیتا ہے ہم کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں، بار بار مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. اللہ آپ کا در تو ایسا ہے کہ بار بار پکارا جاتا ہے. اللہ آج بس اب ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے نا ہم سے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ ہمیں نیکی اور ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے. ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، پوری امت کو معاف فرما دیجئے. اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی پریشان ہے.
آج آپ کے نبی ہوتے تو بہت روتے، ایک امتی کو کانٹا چبھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ اللہ آج امت بڑی پریشان ہے، ہم مانتے ہیں شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے گناہ بھی تو ویسے ہیں، ہم نے نافرمانیاں بھی تو ایسی کی ہے اللہ، لیکن اللہ بس یہ آپ کے سامنے بڑی پکے سچے ارادے سے ہاتھ پھیلائے ہیں، بڑی سچی نیتوں سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں۔ اللہ آپ مان جائیے نا اللہ، آپ رحم کے دروازے کھول دیجئے نا اللہ، ہم جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے دامنوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ آپ راضی ہو جائیے نا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے نا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی آج کے دن محروم نہ فرمائیے گا اللہ۔ اللہ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کی بڑی نعمتیں استعمال کی ہے، ان نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتے رہیں، نعمتوں کے اندر زندگیاں گزارتے رہیں، نعمت دینے والا کبھی ہمیں یاد نہیں آتا ہے، کبھی شکر کا الفاظ زبان سے نہیں نکلتا ہے اللہ۔ اللہ ہم بڑے کوتاہ بندے ہیں آپ کے، لیکن آج آپ کے سامنے سچے دل سے حاضر ہیں اللہ، آج تو آپ بس سن ہی لیجئے نا اللہ، آج آپ ہماری طرف دیکھ ہی لیجئے اللہ، ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں، بہت دنیا کے دروازے کھٹکھٹا لیے، کوئی مدد کو نہیں آتا اللہ، آپ آ جائیے نا اللہ، ہمارے حال پر ترس فرما دیجئے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، ہم پر محبت کی نظر ڈال لیجئے، ہم آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ، اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اللہ۔ اللہ ہم سب کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری، جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر، چغل خوری کے اندر، زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر، شہوت بازی کے اندر، شراب والی زندگی، ماں باپ کو نافرمانی والی زندگی، دوستوں رشتہ داروں سے قطع تعلق والی زندگی، ان سب گناہوں سے ہم توبہ مانگتے ہیں، ان سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پکے دل سے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ آپ دیکھ لیجئے ہماری طرف، اللہ آپ رحم کی نظر ڈال لیجئے ہماری طرف، اللہ آپ دیکھ لیجئے نا، اتنا بڑا مجمع ہے، رات کا وقت ہو چکا ہے، اچانک سے رات کے وقت کوئی آتا ہے، انسان گھبرا کر دروازہ کھول دیتا ہے، بھئی کیا کام پڑ گیا ہے رات کو، فوراً انسان دوڑ جاتا ہے، اللہ اتنی بڑی جماعت کو آپ کے دروازے پر لے کر آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دین کا مذاکرہ ہم نے کیا ہے، اب سب اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے ہیں کہ بس رب مان جاوے، اللہ مان جاوے، اللہ یہ رات کے وقت آپ کے دروازے پر آئے ہیں، آپ کا عرش بھی تو نزدیک آ چکا ہے، اس مسجد کے فرشتوں کو ہم اپنا مددگار بناتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہماری سفارش کر دو اپنے رب کی بارگاہ میں، ہمارے رب کو آج ہم سے منا کر دے دو اللہ، آج آپ ہم سے مان جائیے اللہ، ہم نے بے انتہا گناہوں میں، جھوٹ میں، چغل خوری کے اندر، نمازوں میں چھوڑنے میں، زکاتوں میں کوتاہی کرنے میں زندگیاں گزاری، اب توبہ کرتے ہیں اللہ، اب توبہ کرتے ہیں اللہ، ہماری اگلی زندگی بہترین بنا دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیجئے، جو لوگ بیمار چل رہے ہیں، کئی بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بڑی زبردست مہلک بیماریوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری گھرانہ ان کے ساتھ بیماری کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، تکلیفوں کو سہ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ علاج کے لیے رقم مہیا نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ اپنی بیماریوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ آپ ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما دیجئے، اللہ جو لوگ قرضوں میں دبے ہیں آسانی کے ساتھ
اللہ یہ بڑی مہلک اور بڑی پریشان کرنے والی بیماری ہے قرض کی، اللہ اس سے سب کو نجات نصیب فرما دیجئے، غیب سے مدد فرما دیجئے۔ جو لوگ بے اولاد ہے اللہ یہ مبارک رات میں ہم آپ سے مانگتے ہیں ان سب کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دیجئے، اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ جن کی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے ان کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا دیجئے۔ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ایک پوری برادری، ایک پوری جماعت، کئی افراد پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، اللہ آپ رحم کی نظر ڈال لیجئے، اللہ عافیت والی، عزت والی، بہتری والی روزی نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کے لیے کاروبار کے کھلنے کے بہتری کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ابھی ہی ہم نے کچھ وقت پہلے کہا تھا ہم تو یہ اللہ سے گمان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب تو وہی گمان کرتے ہیں جو ایوب علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی، اللہ کی طرف سے حالات آئے، ساری نعمتیں چلی گئی، اولاد انتقال کر گئی، مال ختم ہو گیا، بیماری میں آپ پکڑے گئے، سارا کاروبار ختم ہو گیا، لیکن وہ برابر اللہ کی طرف متوجہ رہے، کبھی انہوں نے اپنے رب کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس نعمت کی قدردانی کا بدلہ یہ دیا، بعد میں بیماری آپ کی ٹھیک کر دی، اولاد کی نعمت سے آپ کو نواز دیا، اور اس سے کہیں زیادہ جو پہلے روزی دی اللہ بہت زیادہ عطا کر دیا۔ ہم تو آپ سے یہی گمان کرتے ہیں اللہ ابھی ہمیں ہلا رہے ہیں، اللہ ابھی ہمیں آزما رہے ہیں، دراصل کچھ کوتاہیاں ہماری بھی رہی ہوگی، اللہ ان کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، میری نعمتوں پر اگر شکر کرو گے تو میں دوں گا اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن یہ نعمتیں غلط جگہوں پر لگا دی پھر میری طرف سے پکڑ بھی آئے گی۔ ہم اللہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ جھنجھوڑ رہے ہیں، اور ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ بعد میں آپ اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے خصوصی طور پر کہا، سب کے لیے حلال، طیب، پاکیزہ، عافیت، عزت والی روزی نصیب فرما لی۔ جو چھوٹی موٹی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، جو بیمار ہیں یا جو گھریلو حالات سے پریشان ہے، جو گھریلو جھگڑوں کے شکار ہے، ان کو محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری یہ زندگی بہترین بنا دیجئے، ہماری آخرت کو بھی بہترین بنا دیجئے گا۔ اللہ ہمیں ساری عبادتیں وقت پر کرنے والا بنا دیجئے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ اس پیشانی کو مرتے دم تک آپ ہی کے سامنے جھکانا، کسی اور کے در پر مت لے جانا۔ اللہ اب تک آپ کا احسان ہے، ہم شکر گزار ہیں، یہ پیشانی صرف آپ کے سامنے جھکی ہے اور کہیں نہیں گئی ہے۔ اللہ مرتے دم تک یہی چیز پر ہمیں باقی رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، موت ایمان کے ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑا مبارک وقت ہے، سب گھروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کا در کھلا ہے، رمضان میں خصوصیت سے کھلا ہے، جمعہ میں اور زیادہ خصوصیت سے کھلا ہے، اس کے اوپر آپ قریب آ چکے ہیں، ممکن ہو کہ شاید جمعہ کی رات 27ویں شب قدر ہو۔ بس یا اللہ ہم کیا الفاظ آپ کے سامنے کہے، بس آپ دے دیجئے اللہ، ہماری دلوں کی پکار سن کر ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو آج کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا اللہ، ان وقت کی برکت سے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین نعم البدل عطا فرما دیجئے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام کی یا اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ جو حیات ہے
اللہ ان تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ اس ملک کے اندر امن، شانتی، چین، سکون نصیب فرما دیجئے، محبتیں نصیب فرما دیجئے، نفرتوں سے اللہ حفاظت فرما لیجئے، جو نفرتیں کرنے والے ہیں اللہ ان کے دلوں کو محبتوں کی طرف پھیر دیجئے، نبی والے اخلاق ہمیں نصیب فرما دیجئے، نبی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، محبتیں بانٹنے والا ہمیں بنا دیجئے، ہر ایک کے ساتھ عفو و کرم کے ساتھ پیش آنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم سب کی جو اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح بنا دیجئے، ان کی بہترین تربیت آپ فرما دیجئے، ان کو اعمال صالحہ، عقائد حقہ نصیب فرما دیجئے، ان کے کفیل وکیل حسیب نگہبان آپ بن جائیے۔ اللہ اس پورے مجمع نے اللہ جتنی دعاؤں کی آپ سے امید کی ہے، جو ان کے دل مانگ رہے ہیں آپ سے، وہ سب نصیب فرما دیجئے، وہ سب عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں موت کی وادیوں سے، آخرت کی گھاٹیوں سے آسانی سے پار فرما دینا، قبر میں لے جانا تو ایسے لے جانا آپ ہم سے راضی ہو، کسی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، قبر ہمارا استقبال کرتی ہو، زبانیں ہماری کلمہ پڑھ رہی ہو، ایسی حالت میں ہماری موت کو آسان فرمانا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا، وہ دن مت دکھانا اللہ، نبی ہمیں دیکھ کر دھکے دے دیوے، ان لوگوں نے میرے بعد میری سنتوں کو چھوڑا، میرے دین کو چھوڑ دیا، اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے اللہ۔ اللہ ایسے وقت سے حفاظت فرما لینا، نبی دیکھ کر ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاوے، یہ دن ہمیں نصیب فرمانا اللہ۔ ہماری دنیا آخرت بہترین فرما دیجئے، جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی نجات نصیب فرما دیجئے اللہ۔ جتنی بھی دین کی محنت دنیا میں ہو رہی ہے، چاہے وہ مدارس کی ہو، مساجد کی ہو، خانقاہوں کی ہو، تبلیغ جماعت کی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، دین کے قلعوں کی حفاظت فرما لیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت نصیب فرما دیجئے، بار بار کی حرمین کی زیارت ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھنا اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور قرآن کی برکت کے ساتھ اللہ زندہ رکھنا، اور موت دینا تو قرآن کے ساتھ کلمے والی ہمیں موت نصیب فرمانا اللہ۔ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، خصوصی طور پر جو معتکفین ہیں، جو آپ کے در پر پڑے ہوئے ہیں، اس بخشش اور امید پر اللہ، جب تک مغفرت نہ ہوگی وہ ٹلیں گے نہیں اللہ۔ ان سب کی جو عبادتیں آپ کو پسند آئی ہو، ان کی آمین کے بدلے میں ہم سب کو بھی قبول فرما لیجئے، جو ان کی خدمتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجئے اللہ۔ یہ جتنا بھی مجمع حاضر ہے سفید ریش والا ہے، بچے بھی اس میں موجود ہیں، نوجوان بھی، جس کی عبادتیں آپ کو بڑی پسند ہے، اگر اس مجمع میں کسی کی آمین آپ کو پسند آئی تو اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرما دیجئے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔